اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 21۔ اللہ نے تمہارے پاس کتاب بھیجی ہے، اسے پڑھو، پڑھاؤ اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رہو، اس کے لیے نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے اچھے انداز سے گفتگو کرو، جو ظلم کا راستہ اختیار کرے ان سے دوری رکھو۔ انہیں بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہارے پاس آئیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے، اور ہم تمہیں بھی اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ ایمان والو، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کی راہ میں سرگرم رہو، اس کے دین پر جمے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے رب کی زمین بہت کشادہ ہے اور جنت کا عیش و آرام تمہارا منتظر ہے۔ اپنے ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے بہت سی راہیں کھول دے گا۔ زندگی بہتر سے بہتر طریقے سے گزارو، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ایمان پر قائم رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ الروم، سورہ نمبر 30۔ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن جنہیں ظلم کا راستہ پسند ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور علم پر خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ تم اسلام کی طرف یکسو ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک ایک ٹکڑے کو لے کر اسی میں مگن ہیں۔ جب اللہ خوشحالی دے تو آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اور تنگی لائے تو مایوسی میں مت ڈوب جاؤ۔ دیکھو، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے۔ تم صبر و شکر کی روش اختیار کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں پر خرچ کرو، سود سے پرہیز کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں خوشی محسوس کرو۔ سودی قرضے دے کر تم لوگوں سے سود تو لے لو گے، لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں پاؤ گے۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ کے یہاں کئی گنا پاؤ گے۔ خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ ہے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ برے کاموں کے برے نتیجے دیکھو اور اپنی روش درست کرو۔ کفر کا راستہ نہ اختیار کرو، صحیح اور سیدھے دین کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ ایمان کی حفاظت کرو اور نیکیوں کے خوگر بنو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ ہواؤں کو دیکھو، اللہ نے اپنی رحمت تم تک پہنچانے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، اس کا فضل حاصل کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید میں ہر بات کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے، تم اس پر جمے رہو۔ یقین رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ کمزوری نہ دکھاؤ کہ یقین نہ کرنے والے تمہیں کسی بھی طور سے بے وزن اور ہلکا پائیں۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31۔ اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑو، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، آخرت پر یقین رکھو، اچھائیوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اللہ کی ہدایت اور کامیابی تمہارے لیے ہوگی۔ کچھ لوگ غفلت میں ڈال دینے والی باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ تم ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ کے شکر گزار بنو، یہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کے احسان مند رہو۔ اگر وہ دباؤ ڈالے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ
تو ان کے دباؤ میں نہ آؤ، البتہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ اللہ والوں کا راستہ اختیار کرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور سب کچھ اس کی دسترس میں ہے۔ نماز کا اہتمام رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ عزیمت کے کام کرنے کا شوق رکھو، لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اکڑنا اور اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی چال اچھی رکھو اور بے ضرورت آواز اونچی نہ کرو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اس کا خیال رکھو۔ جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کی طرف یکسو ہو اور اچھے کاموں سے زندگی کو آباد رکھے، سمجھو اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی فرما برداری کے 100 وعدے کرتے ہیں، اور مصیبت ٹل جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تم ہر حال میں اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت ضرور آئے گی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ اور نہ بہکانے والوں کے فریب میں آؤ۔ سورۃ السجدہ، سورہ نمبر 32۔ اللہ کی آیتوں پر سچے دل سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ وہ عبادت کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں پر ٹکتے نہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ برے لوگ اور اچھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تم ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، اللہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، کافروں اور منافقوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی ہدایت پر عمل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سے زیادہ بھروسہ کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کے مقابلے میں تم اپنی طرف سے رشتے نہ بناؤ۔ پہلے تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کی جاتی ہیں، اب جان بوجھ کر دوبارہ وہ غلطیاں نہ کرو۔ نبی کا حق پہچانو، وہ تمہیں ہر ایک سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ نبی کی بیویوں کا احترام کرو اور انہیں اپنی ماں سمجھو۔ مشکل حالات میں جب دین کے دشمن دین کو مٹانے کے در پہ ہوں، اللہ کے وعدوں میں شک کرنا اور فرار کی راہیں تلاش کرنا منافقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب دشمن کے لشکروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والے اللہ سے سچا عہد کرتے ہیں اور ذرا بھی کمزوری نہیں دکھاتے۔ سن لو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بھرپور صلہ ملے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔